بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ الہود کی۔ یہ قرآن کی 11ویں صورت ہے اور اس کا ریولیشن آرڈر ہے 52۔ یہ مکی صورت ہے، اس دور میں نازل ہوئی، اور یہ قرآن کے 11ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 12ویں تک جاتی ہے۔ اس کا جو نام ہے ہود، وہ لیا گیا ہے ہود علیہ السلام سے، جو کہ بھیجے گئے تھے قوم عاد کی طرف۔ عاد جو تھے وہ بیسیکلی آدم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور جو ان کی قوم تھی وہ قوم عاد کہلاتی تھی۔ اس میں ہم نے 4 طرح کے ٹاپکس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ٹاپک نمبر 1 قرآن کی صفات، ٹاپک نمبر 2 توحید اور اس کے دلائل، ٹاپک نمبر 3 رسالت اور 7 انبیاء کا ذکر، ٹاپک نمبر 4 قیامت۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ٹاپک نمبر 1 قرآن کی صفات کے۔ تو اللہ پاک نے اس کتاب کی 2 کوالٹیز یہاں پہ بتائی، وہ سن لیجئے۔ ایک ہے جس کا ذکر ہوا ہے احکمت، اور دوسرا فصلت۔ جو احکمت ہے وہ بنا ہے لفظ محکم سے، جو اٹ سیلف بنا ہے کور ورڈ سے، جو احکام سے۔ احکام کے معنی ہوتے ہیں صحیح بات کرنا، ایسی بات جس میں کوئی غلطی نہ رہے، یا ایسی کریکشن جس میں کوئی غلطی نہ باقی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ غلطی سے پاک ہیں، ان میں کوئی ایرر نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ تھی وہ فصلت بنا ہے تفصیل سے، یعنی اس قرآن میں جتنے بھی ٹاپکس کا ذکر ہوا ہے، ایمان کو لے لیں، رسالت کو لے لیں، توحید کو لے لیں، اخلاق کو لے لیں، وہ بڑی تفصیل سے ذکر ہوا ہے، جو کہ پچھلی کتابوں میں اس تفصیل سے نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ذکر کیا اس کتاب کے آتھر کے بارے میں، جو اللہ پاک خود ہیں، کہ وہ حکیم ہے اور خبیر ہے۔ حکیم سے معنی کہ یہ جو کلام نازل ہوا ہے یہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور جو خبیر ہے یعنی جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو جانتا ہے اور اس کے نتائج کو بھی جانتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ پاک نے چیلنج کیا ان سب لوگوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال اٹھاتے تھے کہ یہ تو انسان کا بنا ہوا ہے، یہ تو انہوں نے خود بنا لیا ہے۔ یہ تو اللہ نے چیلنج کیا، ایک جگہ کہا کہ تم ایسی 10 صورتیں لے آؤ، تو وہ نہ لا سکے، اور دوسری جگہ اللہ پاک نے کہا کہ ایک ہی صورت ایسی بنا ڈالو، اگر یہ بندے کا بنا ہوا ہے تو پھر تو تم بھی بنا سکتے ہو، تو ایک ہی صورت ایسی بنا ڈالو۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ایک آیت ہی ایسی بنا لاؤ، لیکن یہ لوگ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے۔ ٹاپک نمبر 2 تھا توحید اور اس کے دلائل۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر چیز کو رزق اللہ پاک دے رہے ہیں، چاہے وہ زمین میں ہے چیز، یا چاہے وہ سمندر میں ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہے، چاہے وہ پرندہ ہے یا جانور ہے، انسان ہے، جنات ہیں، سب کو رزق اللہ پاک دے رہے ہیں، سب کو اللہ پال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ کون سا بندہ، کون سی مخلوق کہاں رہتی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ تو یہ ایک اس چیز کا بہت بڑا دلیل ہے کہ جو توحید ہے، یعنی اللہ پاک ان سب کو چلا رہا ہے اور ان سب کو رزق دے رہا ہے۔ اور ٹاپک نمبر 3 رسالت اور 7 انبیاء کا ذکر۔ نمبر 1 نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کا جیسے ذکر گزرا ہے کہ 950 سال تک وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے ان کی نہیں مانی سوائے چند لوگوں کے جو ایمان لائے، اور پھر انہوں نے کشتی بنائی، اور کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے وہ بچ گئے، اور اس کے علاوہ ان سب پہ پانی کا عذاب آیا اور یہ سب ڈوب گئے۔ نمبر 2 ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، جو کہ بھیجے گئے تھے قوم عاد پر۔ یہ بہت طاقتور لوگ تھے، لیکن چند ہی لوگوں نے ہود علیہ السلام کی بات مانی، اور یہ قوم جو ہے ان پہ جو عذاب آیا تھا وہ ایسا طوفان، ایسی آندھی، آپ کہہ لیں کہ ٹورنیڈو،
آیا اور ان کو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر 3 پہ ذکر ہے صالح علیہ السلام کا۔ یہ بھیجے گئے تھے سمود کے لوگوں کو، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے، اور یہ خواہش ان کی پوری کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کا قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آ گیا۔ نمبر 4 پہ ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ بتایا گیا کہ فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اترے اور ان کو خوشخبری دی بیٹے کی، اور یہ بتایا کہ ان کا بیٹا ہوگا اسحاق، اور اسحاق کو بیٹا دیا جائے گا یعقوب۔ اور 5ویں نمبر پر ذکر ہے لوط علیہ السلام کے قوم کا۔ یہ بہت بے حیا قوم تھی، اور ان لوگوں کی پریفرنس یہ ہوتی تھی کہ مرد جو ہے وہ مرد سے شہوت پوری کرتے تھے۔ تو اس میں جو ہے وہ اللہ پاک نے فرشتے اتارے مردوں کی شکل میں، اور پھر ان کے جو بے حیا مرد تھے وہ بھی وہاں پہنچ گئے، اور یہ فرشتے بیسیکلی عذاب لے کے آئے تھے، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کو بتا دیا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ یہاں سے نکل جائیں۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو وارن کیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ لڑکیوں سے شادی کرو، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، اور پھر لوط علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، اور صبح ہوتے ہی عذاب نے ان کو آ پکڑا، اور بڑا سخت عذاب ان پہ آیا تھا۔ ان کو اٹھایا گیا اور اوپر لے کے جا کے الٹا کر کے وہاں سے پھینکا گیا، اور ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اور 6 ہے شعیب علیہ السلام۔ ان کی جو قوم تھی نا وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور ان کی طرف اللہ پاک کا عذاب آیا اور ان کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اور 7 پہ ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ یہ فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے، اور فرعون نے بھی ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو پانی میں ڈبو دیا گیا۔ اور ٹاپک نمبر 4 ہے قیامت۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ حاضری کا دن ہوگا، اس دن کوئی بھی غائب یا غیر موجود نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ایبسنٹ نہیں ہوگا، اور کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی اللہ کی پرمیشن کے بغیر۔ 2 طرح کے لوگوں کا یہاں پہ ذکر کیا، ایک برے لوگ، اور برے لوگ میں بھی 2 قسمیں، ایک وہ جو کفر پر مر گئے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور دوسرے وہ کہ جو مسلمان تھے لیکن گناہ کر بہت زیادہ کیے، گنہگار رہے، تو ان کے لیے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوگا فیصلہ کہ چاہے تو انہیں بخش دے، نہیں تو ان کی جو سزا ہے وہ ان کو کاٹنی پڑے گی جہنم میں۔ اور جہاں تک دوسری طرح کے لوگوں کا سوال رہا، جو اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو وہ ہوں گے جنتی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں میں شمار فرمائے، آمین۔